کہتے ہیں جی کہ دو نام ہم اکٹھے رکھ سکتے ہیں، زینب فاطمہ یا محمد ابراہیم۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارے ملکوں کا ایک غلط رستہ ہے۔ نام ہمیشہ مفرد ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے۔ آپ سارے قرآن میں دیکھ رہے ہیں اللہ نے جتنے انبیاء کے نام ذکر فرمائے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، اسی طرح تمام احادیث مبارک میں دیکھ لیں کہ سعد، سیدنا علی ابن ابی طالب، وہ تو باپ کا نام ہے نا آگے ابی طالب، اسی طرح سیدنا عمر، فاروق تو لقب ہے، نام تو عمر ہے، سیدنا ابو بکر صدیق، ابو بکر کنیت ہے، صدیق لقب ہے، نام تو عبداللہ ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ایک نام رکھا کریں۔ یہ غلط طریقہ ہے کہ محمد بھی، اب محمد سے بڑا اور کون سا نام ہو سکتا ہے؟ جب حضور کا نام آ گیا بات ختم ہو گئی۔ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر ہے، لیکن دو نام ملانا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے۔ اگر فجر کی جماعت کھڑی ہے اور آپ نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں تو فوراً جماعت میں مل جائیں، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے، نماز امام شروع کر دے، اس کے بعد پھر اور کوئی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، تو اس لیے فوراً جماعت میں مل جائے۔ 2 رکعت سنت جو آپ نے پہلے پڑھنی تھی وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، اور اگر آپ کو مجبوری ہے، سفر ہے، کہیں جانا ہے تو نماز کے فوراً بعد بھی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب نماز کھڑی ہو، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اب صرف اسی نماز کو پڑھیں جو کھڑی ہے، ورنہ ایک تاثر ہوتا ہے کہ بھئی ان کی اپنی نماز ہے، ان کی اپنی نماز ہے۔ ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مثلا میں نے 2 رکعت سنت کی نیت کی تھی، 1 رکعت میں نے پڑھ لی، ادھر جماعت کھڑی ہو گئی، تو اب اگر مجھے یقین ہے کہ میں جماعت میں مل جاؤں گا تو دوسری رکعت مکمل کر کے مل جاؤں، کیونکہ میں نے نماز کھڑی ہونے کے بعد نماز شروع نہیں کی۔ جو حدیث میں منع ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ، جب نماز کھڑی ہو جائے اب اور نماز کی نیت نہ کہ میں تو پہلے کر چکا تھا۔ کیا شادی سے پہلے لڑکا لڑکی مل سکتے ہیں؟ شادی سے پہلے نہیں مل سکتے جناب، نکاح کے بعد مل سکتے۔ روز قیامت مسلمان اللہ کی زیارت کریں گے، بالکل کریں گے۔ صحیح حدیث مبارک ہے، 14ویں کا چاند کھلا ہوا تھا، حضور پاک نے صحابہ سے فرمایا حل تضامون فی رؤیتہ، اس کے دیکھنے میں کوئی شک ہے؟ انہوں نے کہا حضور پہلی رات کے چاند میں شک ہوتا ہے، 14ویں کے چاند میں کیا شک ہے؟ فرمایا انکم سترون ربکم یوم القیامۃ ولا تضامون فی رؤیتہ، تم قیامت میں اپنے رب کا دیدار کرو گے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہوگا۔ جیسے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح اس رؤیت میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اور قیامت میں جنت میں جانے کے بعد سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی کہ اللہ کا ہمیں دیدار نصیب ہو۔ اسی لیے قرآن میں ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ، اور اسی طرح قرآن میں ہے کلا انہم یومئذ لمحجوبون، کافروں کو دیدار نہیں ہوگا۔ تو اس آیت سے بھی دلیل ہے کہ مسلمانوں کو دیدار ہوگا۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کو تو مہینے میں 1 دفعہ دیدار ہوگا، بعض لوگوں کو ہفتے میں دیدار ہوگا، بعض خوش نصیب وہ بھی ہیں جن کو روزانہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے
یا زمین پر فیصلوں کے لیے تشریف لائیں گے جیسے ان کو زیبا ہے، کما یلی کو بشانی ہے۔ دعا کیا کریں کہ دعا سے بڑی چیز اور بڑی نعمت کوئی نہیں، اور دعا جو ہے یہ خود عبادت ہے، اور دعا جو ہے حتیٰ کہ ایک روایت میں ہے کہ لا يرد القضاء الا بالدعاء، اللہ کی قضا کو بھی روکنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے گویا کہ یہ تو عبادت کا مغز ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہر آدمی کو 2 ہاتھ دیے، کشکول ہے، زبانیں دی ہیں، اب یہ اس کا کام ہے کہ وہ کتنی اخلاص سے، تضرع سے، عاجزی سے اللہ سے مانگتا ہے، اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، صرف یہ ہے کہ مانگنے والے کو مانگنا آ جائے۔ اگر ہم مانگنا ہی نہ جانیں تو اللہ کی نعمت یا رحمت میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ اس لیے، اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے آپ میرے لیے دعا کیا کریں، میں آپ کے لیے کرتا ہوں۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ، جن لوگوں نے بیماری کی دعا کے لیے کہا ہے، ہم تیرے گھر میں بیٹھ کے تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیہ، تو رحمت فرما کے سب کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائیں، اور اس عاجز پر بھی رحم فرمائیں، تاکہ میں آپ کے دین کی دعوت زیادہ سے زیادہ ہمت کے ساتھ دے سکیں۔